یہ تھوڑی دیر ٹھہر بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم یدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی توفیق خاص سے آج کے اجتماع میں ہمارا موضوع ہے آزادی پاکستان، ایک عظیم نعمت خداوندی۔ اللہ رب العزت نے سورہ الانفال کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، وہ وقت یاد کرو جب تم مکی زندگی میں عدداً تھوڑے تھے اور ملک میں دبے ہوئے تھے، اور تم اس بات سے بھی خوف زدہ تھے کہ طاقتور لوگ تمہیں اچک لیں گے۔ پس ہجرت مدینہ کے بعد اس اللہ نے تمہیں آزاد و محفوظ ٹھکانہ وطن عطا فرما دیا، اور تمہیں اپنی نصرت اور اپنی مدد سے قوت بخش دی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرما دی، تاکہ تم اللہ کی بھرپور بندگی کے ذریعے اس کا شکر بجا لاؤ۔ ناظرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے آزادی کی نعمت فآواکم کے ذریعے ہمیں عطا کی ہے، ایک آزاد وطن اور ایک محفوظ ملک کی صورت میں انسانوں کو ایک مستقر، ایک ٹھکانہ عطا کیا جانا، یہ آزادی کی نعمت کہلاتی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ کے ذریعے آزادی اللہ کی مدد و نصرت سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کی عطا کردہ قوت و طاقت سے میسر آتی ہے، اور انسانی زندگی میں اس کی عظیم نعمت آزادی ثابت ہوتی ہے۔ اور آزادی کی صورت میں وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، رزق الہی کی ہر نعمت باری تعالیٰ اپنے بندوں اور انسانوں کو عطا کرتا ہے، اور یہ نعمت آزادی تقاضا کرتی ہے کہ اس نعمت کو پانے والے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر پل میں، ہر لمحے میں لعلکم تشکرون کا پیکر بنتے رہیں۔ اس لیے 14 اگست یوم آزادی پاکستان اللہ کے حضور ساری قوم کا اس کی عطا کردہ عظیم نعمت پر
اظہار تشکر کا دن ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بلا شبہ آزادی کا لفظ عربی زبان میں حریت کی پہچان اور انگلش میں انڈیپینڈنس اور فریڈم کا ترجمان بنتا ہے۔ لسان العرب کے مطابق لفظ حر قابل فخر اور عمدہ چیز کے لیے بولا جاتا ہے، اور انسانی زندگی کا ہر اعلیٰ اور عمدہ فعل لفظ حریت کی آئینہ داری اور ترجمانی کرتا ہے۔ اسلام نے لفظ آزادی کا مفہوم جو انسانوں کو دیا ہے وہ ہر طرح کے تشدد اور ہر نوع کی ظلم و زیادتی کے بغیر اپنے حقوق کی دستیابی اور اپنے فرائض کی ادائیگی کی جد و جہد کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور اسی فعل و عمل کو ہم آزادی اور حریت سے تعبیر کرتے ہیں۔ بلا شبہ آزادی انسانی سماج کی بنیادی اور اہم ترین قدر ہے، جس میں ہر انسان کے لیے ایک فطرتی کشش پائی جاتی ہے، اگرچہ اس کے مفہوم اور مطلب میں ہر فلسفی اور ہر مفکر کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، مگر یہ آزادی انسان کا ایک ایسا حق ہے جو اس کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے ارتقاء اور عصر جدید کی بنیاد رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کی زنجیروں کو اپنے احکامات اور اپنی تعلیمات کے ذریعے کاٹ دیا ہے، اور تمام انسانوں کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں آزادی کی اساس اور بنیاد فراہم کی ہے، اور اب تک دنیا بھر میں چلنے والی آزادی کی تحریکوں کے لیے نوید حریت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں امت کو اور انسانوں کو عطا کی ہے۔ فرمایا اذهبوا وانتم طلقاء فانتم طلقاء، فرمایا اے اہل مکہ جاؤ، اب تم آزاد ہو، تمہیں فتح مکہ کے موقع پر غلام نہیں بنایا جا رہا بلکہ تمہیں آزادی کی نعمت عطا کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہر انسان اس دنیا میں آزاد پیدا ہوا ہے، اور اس کے فطرتی حق پر کسی بھی نوعیت اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی سیاسی، معاشی، قانونی اور معاشرتی غرضے کی کوئی بھی قدغن، کوئی بھی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ حقیقتاً ہر انسان اصلاً آزاد پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرتی اور قدرتی آزادی پر کوئی روک ٹوک اور کوئی پابندی عائد کرنا اسلام کی تعلیمات کے خلاف اور اسلام کی روح کے منافی ہے، اور انہی اسلامی تعلیمات کی پاسداری اور ترجمانی کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص سے فرمان اللہ کے سوا ہر طاعت اور بندگی سے آزاد ہو جائے، حتیٰ کہ وہ اپنے نفس اور اپنی خواہشات کا غلام بھی نہ رہے، اور کسی بھی شخص کی مطلق العنان حاکمیت، اطاعت اور غلامی اختیار نہ کرے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام انسان کی مطلق العنان آزادی کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کچھ افکار اور اقدار کے اندر رہتے ہوئے اپنے ماننے والوں کو وہ آزادی عطا کرتا ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی تہذیب، کوئی ثقافت نہیں کر سکتی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت آزادی ہے، اور اسلام اپنے ہر ماننے والے کو یہ آزادی کی نعمت عطا کرتا ہے۔ اس بنا پر صاحب فکر رکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ انسانی زندگی کی ساری نعمتیں ایک طرف اور اصول آزادی کی نعمت ایک طرف،
اور یہ آزادی کی نعمت سب نعمتوں سے بالا ہے، برتر ہے، فائق ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کے باب میں انسانوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز گن بھی نہیں سکتے۔ ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شمار ہرگز نہیں کر سکتے، مگر ان بے حساب نعمتوں سے آزادی کی نعمت انسان کی زندگی میں نعمت عظمیٰ کا درجہ رکھتی ہے۔ اسلام نے تو اعتقاد و افکار کی دنیا میں بھی انسان کو آزادی دی ہے، اور ہدایت سبیل میں سے کسی ایک سبیل کے انتخاب کا اختیار انسان کو عطا کیا ہے کہ کیا تم سبیل شاکر کو اختیار کرنا چاہتے ہو یا سبیل کفور کو اپنانا چاہتے ہو، اور اس کا تعین بھی انسان کے ارادے اور انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہر انسان کو آزادی دی ہے اور یہ بات اس کو سمجھا دی ہے کہ خواہ وہ شکر کرنے والا اللہ کا بندہ بنے، خواہ وہ کفر کرنے والا اس کی نعمتوں کا انکار کرنے والا بن کر جیے۔ باری تعالیٰ نے آزادی کی نعمت دے کر انسان کے لیے اس زندگی میں درکار ہدایت کو آفتاب کی مانند روشن کر دیا ہے، اور اس زندگی کی تمام جہالت اور اس کے اندھیروں کو ہدایت کے سراج سے چھپا دیا ہے۔ اس کے باوجود اس سے اپنی زندگی کے راستے کا حق کے انتخاب اور حق کے آزادی چھینا نہیں ہے، بلکہ اسے صرف اس کی مرضی اور ثوابدید پر چھوڑ کر اس کے حق کے آزادی کو مسلم کر دیا ہے۔ اس لیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد فرمایا قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین کے معاملے میں کوئی غلامی، کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی بالکل الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ تو جس نے طاغوت سے انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے مضبوط رسی پکڑی، پھر جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رب نے اپنی ذات پر ایمان لانے کے حوالے سے سب انسانوں کو کسی قسم کی غلامی میں جکڑا نہیں ہے، بلکہ سب کے سب انسانوں کو اپنی ذات پر ایمان لانے کے بارے میں بھی حق کی آزادی دیا ہے۔ اس لیے نص صریح میں ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر تیرا رب چاہتا تو روئے زمین پر جتنے لوگ بھی ہیں سب کے سب ایمان قبول کر لیتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن بن جائیں؟ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے اپنی ذات پر آزادانہ ایمان کی دعوت دینے کے لیے انبیاء کرام، رسل اعظام کی بعثت کا سلسلہ بپا کیا ہے، مگر کسی بھی نبی اور رسول نے کسی بھی انسان کو جبر و اکراہ کے ساتھ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا نہیں بنایا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو منہج دعوت و تبلیغ عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں فرمایا بس آپ نصیحت فرماتے رہیے، آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں، اور آپ ان پر جابر اور قاہر کے طور پر مسلط نہیں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے معاملے میں مذکر ہیں، مسیطر، جابر نہیں ہے، اور اللہ کی یاد کرانے اور اللہ کی یاد دلانے والے ہیں، کسی کو زبردستی دین میں داخل کرنے والے
ہرگز نہیں ہے۔ اسلام نے ہر انسان کے لیے سب سے بڑا اعلان آزادی اور حق آزادی اس آیہ کریمہ میں قیامت تک کے لیے بیان کر دیا ہے۔ ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر اور کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام دین فطرت ہے، یہ افراط و تفریط کی غیر فطرتی روش سے پاک ہے۔ اسلام کی نظر میں انسان پابند محض نہیں ہے اور اس کے ارادے اور اختیار کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اسلام انسانوں کی زندگی سے سیاسی، معاشی، مذہبی، تہذیبی، حتیٰ کہ ہر قسم کے جبر و اکراہ کو مسترد کرتا ہے، اور اسلام ہر انسان کو آزادی کا بنیادی حق عطا کرتا ہے اور ہر انسان کے بنیادی حق کی آزادی کو محفوظ کرنے اور مستحکم کرنے کے لیے آگے بڑھ کر کردار عطا کرتا ہے۔ اسلام انسان کو ایک خدائے واحد کی بندگی میں لا کر سینکڑوں خداؤں کی غلامی اور ان کی بندگی سے آزاد کرتا ہے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا کرتا ہے، اور اس روئے زمین پر اسلام ہی نے رفتہ رفتہ غلامی کا سب سے پہلے خاتمہ کیا ہے اور تمام انسانوں کو قدرتی اور فطرتی حق آزادی دیا ہے۔ اسلام اس بات کا علم بردار ہے کہ انسان کی انسانیت اس کی آزادی کی مرہون منت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے آزادی کے تمام حقوق کی پیشوائی اور رہنمائی امت کے لیے کی ہے، اور آزادی کے بنیادی حق کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی فرمائی ہے، خواہ اس کا تعلق غور و فکر سے ہو یا اظہار و ابلاغ اور رائے عامہ سے ہو یا دین و دنیا کے معاملات سنوارنے کے لیے اجتہاد سے ہو۔ خود عہد رسالت مآب، عہد صحابہ اور اسلام کی ساری تاریخ انسان کے وسیع تر حق کے آزادی سے معمور ہی معمور بری ہوئی ہے۔ مطلق العنان آزادی اور بے مہار آزادی ہر انسانی سماج اور معاشرے کو تباہ و تاراج کر دیتی ہے۔ آزادی اور جواب دہی میں لازم و ملزوم کا رشتہ ہے۔ اگر آپ ملکی قوانین کی پابندی کو اپنی آزادی کے خلاف جانیں تو اس رویے کی وجہ سے آپ اپنی سلامتی کے ساتھ دوسروں کی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال دیں گے۔ آزادی اپنے حقوق کو مسلمہ طریق پر حاصل کرنے اور اپنے فرض کو کما حق کو ادا کرنے کا نام ہے۔ انسانی زندگی کو جادۂ امن و استقرار پر گامزن رکھنے کے لیے آزادی کے صائب اور جامع مفہوم کو جہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جواب دہی اور قانون کی پابندی کی قدر کو جاننے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، پاکستان کی آزادی کے متوالوں کے ہاں کیا مفہوم رکھتی تھی؟ اس آزادی کو ایک نئے دور کا آغاز سمجھتے تھے، ایسا دور جس میں نوح بشر کا جوہر چمکے گا، اس کا رلتا ہوا وجود ایک سونا اور ایک کندن بنے گا۔ اس لیے وہ کہتے تھے نئے دور میں نوح بشر کا اصلی جوہر چمکے گا، نئے دور میں نوح بشر کا اصلی جوہر چمکے گا، مٹی میں رلتا ہوا سونا کندن بن کر رہے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی پاکستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دینے والوں کو کیا کیا توقعات اس قوم سے اور اس کی نسلوں سے وابستہ تھیں، وہ اپنی امیدوں کا اظہار اس آزادی کی تحریک کے دوران یوں کرتے تھے: زیر پرچم پھول کھلیں گے حسن کی رنگا رنگی کے، زیر پرچم پھول کھلیں گے حسن کی رنگا رنگی کے، بچھڑے ہوئے سازوں سے ملیں گے نغمے ہم آہنگی کے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، غرضے کہ آزادی ایسی ہوگی جہاں کسی کی ریاست پر شخصی قوت اور شخصی حاکمیت اور شخصی بادشاہت نہ ہوگی، جہاں بزم عالم میں ہر سو اخوت کا جام چلے گا، جہاں قید بشر کی زنجیریں جمہور کے ہاتھوں ٹوٹ جائیں گی، جہاں غلبہ زر کی تقدیریں مزدور کے ہاتھوں پھوٹ جائیں گی،
اور آزادی پاکستان ہمارے لیے کیوں ضروری تھی؟ ہماری اس وقت حالت یہ تھی، چپ لگی تھی، بہرے تھے، عزیمت خوردہ تھے، چیل کوے ہم پہ تھے، سایہ فگن ہم مردہ تھے۔ آج اسی آزادی کی نعمت کی وجہ سے ہم آزاد فضاؤں میں آباد ہیں، شاد ہیں، ایک وطن کے مالک و مختار ہیں۔ اس لیے حفیظ جلندری نے کہا آج ہیں لاکھوں کروڑوں شاد اور آباد ہیں، ایک وطن کے مالک و مختار اور آزاد ہیں۔ تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز سب لوگوں کو آزادی و حریت کی آواز بن کر اپنی طرف کھینچتی رہی تھی، اور ان کی آواز پر ہر مرد و زن اور ہر پیر و جوان نے لبیک کہا تھا۔ معجزہ تھی قائد اعظم کی آواز آزاں، سوئے وطن جس نے کھینچے مرد و زن پیر و جواں۔ وہ فرد واحد ایک عظیم قیادت کی صورت میں پاکستان کی جد و جہد اور اس کی کامیابی پر قیام پاکستان کا اعلان یوں کر رہا تھا۔ فرد واحد جس کے دل میں نور تھا ایمان کا، کر رہا تھا آج وہ اعلان پاکستان کا۔ آزادی پاکستان اس بات کا عزم اور عہد تھا، اس بات کا عزم اور عہد تھا کہ اس آزادی پاکستان کے بعد ہر شخص کی محنت ہی اس کا سرمایہ ہوگی، ہر شخص محنت کار ہوگا، مفت خور نہ ہوگا۔ جہاں ہر شعبے میں ہنر اور فن اور صلاحیت اور قابلیت ہی معیار انتخاب ہوگا، جہاں دولت اور مفادات پر ذہن سازی اور رائے سازی نہ ہوگی، رائے سازی نہ ہوگی۔ آزادی کی نعمت جہاں اجڑے گلزار اور گلستان آباد کرے گی، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات ہی تھی جس نے اصول آزادی کے کار ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ وہ فرد واحد جس کے دل میں ایمان کا نور تھا، اسی نور ایمان سے اس نے اصول پاکستان کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں ہر کوئی اس میر کارواں کے ساتھ ہم سفر تھا۔ آزادی کا معنی حاضرین گرامی قدر یہ ہے کہ کوئی قوم خود کو کسی نظم کے ساتھ معمور کرے، دنیا میں اپنا تعارف امن و امان کی اقدار اور صلح و آشتی کی اطوار کو قائم کر کے کرائے۔ یہ وطن جس میں سمندر ہیں، جس میں دریا ہیں، جس میں کوثار ہیں، جس میں میدان ہیں، یہ سب آزادی کی نعمت کی وجہ سے ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ اس آزاد پاکستان کا پرچم اور اس میں موجود چاند ستارہ رحمت انسان کے نشاں ہیں۔ یہ پرچم امن و امان کا سری اعلان ہے۔ یہ آزادی پاکستان کی تحریک عدل و مساوات اور اخوت کا پیغام دے رہی ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس آزادی کی قیمت اپنی جان، اپنے خون، اپنے جملہ مال و متاع کو قربان کر کے چکائی ہے۔ جو گزری ان پہ گزری برسرے عنوان آزادی، یہ بندے جور دشمن کے نہ شاکی ہے نہ فریادی۔ آزادی کے سفر کو آج اتنا طویل عرصہ 74 سال بیت گئے ہیں، مگر عرضی آزادی اور جغرافیائی آزادی کے باوجود ہم اپنی سیاسی آزادی اور معاشی آزادی کو کاملاً حاصل نہیں کر سکے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زمانہ منقلب ہے، آسماں بدلا، زمیں بدلی، مسلم حکمرانوں نے اپنی خو و خصلت نہیں بدلی۔ قائد اعظم ایک عظیم میر کارواں تھے، وہ اپنی ذات میں اسلام کے دبدبے اور آزادی پاکستان کا ایک کھلا اعلان تھے۔ باری تعالیٰ نے محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا، وہ ایک دل نشین انداز گویائی رکھنے والے تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ کی جان میں آواز ڈالی، وہ آزادی پاکستان کے لیے بےتاب اور بے قرار تھے، اپنی قوم کے ہمدرد اور غم گسار تھے، بے لوث اور بے غرض تھے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہی تھے جن کی آواز برے صغیر پاک و ہند کے چپے چپے میں گونجی کہ دنیا کی کوئی طاقت اصول پاکستان کو روک نہیں سکتی اور اس آزادی کی تحریک کو دبا نہیں سکتی۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ اصول آزادی کے اتنے طویل عرصہ کے بعد بھی آج ہماری معاشی آزادی عالمی
مالیاتی اداروں کی غلامی میں ہے، ہماری سیاسی آزادی بیرونی دباؤ میں ہے، ہماری خارجہ پالیسی ہماری آزادی کی آئینہ دار نہیں ہے، جبکہ حقیقی آزادی تو اقبال کی نظر میں غلامی کے مقابلے میں آزادی کے اس تصور کا نام ہے جس میں کسی قسم کی کوئی ناروا ناجائز قید اور پابندی نہیں ہوتی۔ اس لیے اقبال کہتا ہے اور آزادی میں بہرے بے قراں ہے زندگی، اور آزادی میں بہرے بے قراں ہے زندگی۔ الحمدللہ ہمیں ایک ایسی 14 اگست کو ایک ایسی آزادی ملی ہے جس میں ہر نغمہ خاں آزاد ہے، بوئے گل آزاد ہے، رنگ چمن آزاد ہے، پوری قوم آزادی آزاد ہے، ذہن و دل آزاد ہیں، لوح و قلم آزاد ہیں، ہمارا حریت کا کارواں آزاد ہے، راہ کے سارے کانٹوں سے ہم آزاد ہیں، ہم اپنے حسن تدبر میں آزاد ہیں، ہم اپنے عزم و ثبات میں آزاد ہیں، اور ہم اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے ہر گام پر ہم آزاد ہیں۔ اس آزادی نے ہمارے مردہ خیالوں کو زندگی بخشی ہے، اور اس نے ہمارے مردہ دماغوں کو گرمایا ہے۔ اس آزادی نے ہماری روحوں کو تڑپایا ہے، اور ان روحوں کے اندر سوز و گداز کو پیدا کیا ہے، ہماری سوچوں کو افکار زندہ دیے ہیں، اور ہمارے دلوں کو آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی عظیم نعمت دی ہے۔ اس آزادی نے ہمیں اپنی اپنی زندگی میں جود و عمل کا کمال دیا ہے، اور اس آزادی کی جد و جہد کا نقطہ کمال یہ نعرہ تھا جو نہ صرف اہلیان ہند کا ایک ناقابل تسخیر جذبہ بن چکا تھا، بلکہ اصول آزادی کے لیے ایک لازوال عمل میں بھی ڈل چکا تھا۔ لے کے رہیں گے پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ یہ آزادی پاکستان کا سفر قوم مسلم نے بے شمار قربانیوں، خون کی بے شمار ندیوں اور اپنی جانوں کی فداکاریوں سے اس لیے طے کیا تھا۔ اس دھرتی پاکستان میں ہر طرف عالمگیر اخوت ہو، سب کو سب پاکستانیوں سے محبت ہو، نیکی اور حسن کردار ہر کسی کی دولت ہو، خدمت خلق ہر کسی کی خصلت ہو، اور یوں ہم سب کے دلوں میں پاکستان اور پاکستان ہی ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اختتامی کلمات کی طرف بڑھتے ہوئے یوں عرض کروں گا کہ یوم آزادی پاکستان کے اس عظیم موقع پر ریاست مدینہ سے روشنی لیتے ہوئے ریاست پاکستان کو آج ایسا ہونا چاہیے کہ اس ریاست کا کوئی باشندہ جاہل نہ ہو، ہر ایک تحصیل علم کا فریضہ سر انجام دیتا ہوا نظر آئے، ہر ایک عمل طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ سے مستنیر ہو، منور ہو، روشن ہو۔ اس کے علاوہ اس ریاست کا ہر فرد کام کرتا ہوا نظر آئے، کوئی بھی معاشی جد و جہد سے محروم نہ ہو، کوئی بھی بے روزگار نہ ہو، اور کوئی بھی 2 وقت کی روٹی سے محروم نہ ہو۔ ہر ایک القاسب و حبیب اللہ کا پیکر بنا ہوا دکھائی دے، ہر میدان میں سعی و جد و جہد، اور بطور خاص معاشی میدان میں کسب معاش کے لیے ہر کوئی اس آیا کریمہ لیس للانسان الا ما سعی کا پیکر مجسم نظر آئے۔ اسی طرح ریاست پاکستان کا ہر فرد اعلیٰ اخلاقی تصورات سے آراستہ دکھائی دے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کا مجسم پیکر نظر آئے۔ وہ اپنی معاشی جد و جہد میں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا، کرپشن کرنے والا، کرپشن کروانے والا ہرگز نظر نہ آئے۔ ہر پاکستانی کرپشن سے، چوری سے، ڈکیتی سے، بدعنوانی سے پاک ہو۔ یہ آزادی پاکستان کا تقاضا تھا۔ ملکی دولت چند ہاتھوں اور چند خاندانوں میں سمٹتی ہوئی دکھائی نہ دے۔ کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، سرمایہ داریت کا مکمل خاتمہ ہو، جاگیرداریت کا بت پاش ہو، عوامی نمائندوں کا معیار انتخاب حسن کردار ہو، سرمایہ و دولت ہرگز نہ ہو۔ ریاست کے معاشرتی نظام میں دولت کے انبار
عزت و شرف کے معیارات نہ ہوں، بلکہ عمدہ اور اعلیٰ اخلاق اور بے مثل کردار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سے روشنی پائے۔ اس ریاست کے منتخب نمائندے اہلیت اور امانت کے قرآنی تصور پر پورا اترتے ہوں۔ ان تعدوا الامانات الی اہلھا، قومی امانت اور قومی ذمہ داری کی ادائیگی کا فریضہ اور جذبہ فرض ذات بن جائے، اس فرض کو اس نے کمال سے ادا کیا جائے۔ یہی تبدیلی ذات ہے، یہی تبدیلی سیاست ہے، اور یہی تبدیلی اقدار ریاست کے انفرادی اور شخصی اوصاف ہیں۔ جبکہ تبدیلی قوم، تبدیلی سیاست اور تبدیلی اقدار ریاست کا اجتماعی وصف بڑا ہی واضح اور بڑا ہی جامع ہے، اور وہ ایک ہی وصف سب اوصاف کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ ہے کہ یہ قوم جو کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے خود کو اس کے لیے تبدیل کر لے۔ تبدیلی کا سفر ہمیشہ سوچ کی تبدیلی سے، عمل کی تبدیلی سے ہوتا ہے، اور سوچ اور عمل کی تبدیلی کا سفر ہی تبدیلی ذات پر منتج ہوتا ہے۔ قوم کو اپنی اعلیٰ انفرادی صفات کو قومی صفات کے اندر تبدیل کرنا ہے، شخصی اوصاف کو قومی اوصاف میں بدلنا ہے، عمدہ شخصی کردار کو اعلیٰ قومی کردار میں ڈھالنا ہے، اور یہی عمل ہی فطرتی آزادی ہے، اور یہ عمل قومی عزت اور عظمت کے لیے لازمی ہے، اور یہ عمل قومی تشخص کے لیے ناگزیر ہے، یہ عمل قومی غیرت و اہمیت کے لیے لابودی ہے۔ اقوام عالم کی ترقی اسی عمل میں پنہاں ہے، اور عمل و کردار میں تبدیلی ہی قوم کی تبدیلی کا نام ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ قوم خود کو از خود بدلے۔ ترقی یافتہ قوموں اور ملکوں نے ترقی کا یہ راز ریاست مدینہ کے ذریعے سے پایا ہے، اور اسلام ہی کی خیرات پائی ہے، اور اس پر انہوں نے عمل کیا ہے۔ آج یوم آزادی کے موقع پر قرآن حکیم قوم کی ترقی کے لیے اس کھلی حقیقت کو واشگاف الفاظ میں ہمارے سامنے یوں بیان کرتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک یہ قوم خود کو نہ بدلے، خدا بھی اس قوم کو بدلنے والا نہیں ہے۔ اس بنا پر ہے قوم پاکستان اب تو آزادی حاصل کیے ہوئے 74 اتنا طویل عرصہ بیت گیا ہے، اب تم خود کو بدل لو۔ اب تو پاکستان کی اس طویل عمر کے بعد نسل نو کا ظہور ہونا چاہیے۔ ریاست پاکستان کو ریاست مدینہ سے اگر ہم مستنیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا موجودہ نظام ظالمانہ ہے، فاسقانہ ہے، جابرانہ ہے، غیر منصفانہ ہے، مفسدانہ ہے، باطلانہ ہے اور صنم پرستانہ ہے۔ اس نظام باطل کو ہر صورت میں تبدیل کرنا ہوگا۔ ریاست مدینہ نے ہمیں سیاست میں بھی صداقت کا تصور دیا ہے، مگر ہم نے اب تک جھوٹ اور کذب کو قومی اور ریاستی سیاست میں لازم و ملزوم کا اصول دیا گیا ہے، مگر ہم نے وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار اور اعلیٰ منصبدار بن کر دوسروں سے اپنی مرضی سے جینے کا حق بھی ہم نے چھین لیا ہے۔ ہمیں دولت کو جائز طریقے سے کمانے کا درس دیا گیا ہے، مگر ہم نے راتوں رات امیر بننے کے لیے اصول دولت کے جائز و ناجائز اور تمام ذرائع کو اختیار کر لیا ہے، حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں ناجائز دولت کے انبار ہی انبار لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں اطاعت امیر کے جذبے کے تحت میر کارواں کی اطاعت کا پابند کیا گیا ہے، مگر ہمارا قومی میر کارواں پوری قوم کے سامنے ایک قابل فخر مثال اور ایک قابل تقلید کردار نہ بن سکا۔ ہم نے میر کارواں کو اپنا لیڈر اور راہبر بنایا ہے، مگر وہ قوم کی دولت کا راہزن نکلا ہے، چور نکلا ہے، ڈاکو نکلا ہے، ملکی خزانے کو لوٹنے والا نکلا ہے۔ ہمیں یہ فکر دی گئی ہے کہ پوری دنیا کے لیے ہم ایک مثال اور نمونہ عمل بن جائیں، مگر ہم ساری دنیا کے لیے ایک ذلت کا اور رسوائی کا نمونہ بن گئے ہیں۔ ہمیں عزت سے جینے کا درس دیا گیا ہے، مگر ہم نے قدم قدم پر ذلت سے جینا سیکھ لیا ہے۔ ہمیں اقوام عالم میں اپنے عمل سے افضل ہونے کا
تصور دیا گیا ہے، مگر ہم آج اقوام عالم کے سامنے اسفل پست بن گئے ہیں۔ اے تبدیلی اور انقلاب چاہنے والی قوم، تبدیلی اور انقلاب تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، تم اپنی تدبیر کے خود مالک بنائے گئے ہو، اس لیے اپنی قومی تدبیر کو اپنی قومی اور ملی تبدیلی بنا دو۔ ہمارے رب کا پوری قوم سے یہی وعدہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں۔ اس لیے الطاف حسین حالی نے بھی اس آیہ کریمہ کا منظوم ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اب سوال قوم کے ہر فرد کا یہی ہے کہ یہ تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ تو سن لیجئے، بلا شبہ یہ تبدیلی اللہ نے ہم سب کی ذات میں رکھ دی ہے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس تصور کے ساتھ اور اس تصور کو اپنے ذہنوں میں لا کر ہمیں جینا ہوگا، اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگا۔ ہر کوئی اس قوم کا وفادار ہو، اس دھرتی کا جان نثار ہو، اس وطن کی حرمت کا پاسباں ہو، پیرادار ہو، اور پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے میں کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ کرنے والا نہ ہو۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی بھی بدخواہ کی اور کسی بھی برا چاہنے والے سے وہ ڈرنے والا نہ ہو، وہ بے خوف ہو اور اپنے جذبے کے ساتھ اس وطن کو بنانے کے لیے ہر شخص آگے سے آگے بڑھتا رہے، اگرچہ وہ اس حوالے سے اکیلا ہی جان بے منزل نکل کھڑا کیوں نہ ہو، وہ عازم سفر ہو جائے، اور اس پاکستان کو بنانے کے لیے ہر فرد اپنے انفرادی کردار کو مضبوط کر لے۔ وہی انفرادی کردار اجتماعی کردار جب بن جائے گا۔ اس لیے جب انسان اکیلا اس جانب نکلتا ہے، آغاز کرنے والے اور نئی منزلوں کی طرف چلنے والے ہمیشہ اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ وہی اکیلے چلتے ہیں، پھر بعد ازاں کارواں بنتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آئیے آج یوم آزادی پاکستان کے موقع پر ایک عہد مصمم کریں کہ ہم اپنی قوم کو اپنے تعلیمی اداروں سے ایک ایسا کارواں دیں گے جو پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی منزلوں پر فائز کر دے گا، اور اس کاروان آزادی کے میرے کارواں کے ساتھ ہر پاکستانی یہ عہد کرتا ہوا دکھائی دے، آؤ کر دیں آج اعلان، آؤ کر دیں آج اعلان، چاہے اپنی جائے جاں، چاہے اپنی جائے جاں، نیا بنا کر رہیں گے پاکستان، نیا بنا کر رہیں گے پاکستان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔